تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو کسی مرد کی محبت کی اکلوتی وارث ہو۔ پوچھ گچھ ہر بار عورت سے ہی ہوتی ہے، شاید مرد کے راز کی محرم بھی وہی ہوتی ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ زندگی میں مشکل ترین وقت آپ کے ظرف کا امتحان ہے، جب لوگ اپنی اوقات دکھاتے ہیں۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو آپ اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ مرد اگر واقعی مرد ہے تو وہ پسندیدہ عورت کیا کسی بھی عورت کو بدنام نہیں کرتا۔ ایسا انسان تلاش کرو جو تمہاری آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پر یوں سمیٹ لے جیسے کوئی قیمتی موتی ہوں۔ بیٹا تب تک اپنا ہے جب تک اسے کوئی بیوی نہیں مل جاتی، اور بیٹی تب تک اپنی ہے جب تک زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں؟ جو گھر خدا کو پسند آتا ہے وہاں ہوتی ہیں بیٹیاں۔ بیٹے باپ کی زمین بانٹتے ہیں اور بیٹیاں باپ کا دکھ بانٹتی ہیں۔ محبت جب لا حاصل ہو جائے تو محبت کم نہیں ہوتی بلکہ اور شدت اختیار کرنے لگتی ہے۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے، عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں گھر والوں اور رشتہ داروں کا حد سے زیادہ دخل اندازی کرنا میاں بیوی میں دراڑ پیدا کر دیتا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ عورت کو تو جنگ میں بھی مارنے کی اجازت نہیں۔ اے ابن آدم، آپ محبت میں اسے مار دیتے ہو۔ عورت کو کبھی دوست نہ بناؤ، کیونکہ کچھ دیر بعد تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی اور پھر نہ محبت رہے گی نہ ہی دوستی۔ بیوی کو سب کے سامنے ذلیل مت کرنا، شوہر کو کتنا ہی غصہ کیوں نہ آ جائے یا بیوی کی کوئی بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگ جائے۔ بیوی کو کبھی بھی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے سامنے ذلیل نہ کریں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بیوی کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ آپ اکیلے میں جا کر پیار سے سمجھا لیں، چاہے تھوڑا بہت غصہ بھی کر لیں، لیکن سب کے سامنے نہیں۔ عورت کا تعلق حیا سے اور مرد کا تعلق غیرت سے ہے۔ مرد میں غیرت اور عورت میں حیا نہ رہے تو دونوں جانور ہیں۔ انہیں مرد اور عورت کہنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ عورتیں مردوں پر بالکل اعتبار نہیں کرتی، لیکن ایک خاص مرد کے لیے اپنے اصول بھول جاتی ہیں، اور پھر وہ مرد انہیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے اصول نہیں بھولنے چاہیے۔ جو عورت دھیرے دھیرے چلتی ہے، ایسی عورتیں زیادہ باتیں کرنے والی ہوتی ہیں اور یہ جلدی دوسروں پر بھروسہ کر لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کئی بار پریشانی میں پھنس جاتی ہے۔ جو عورت چلتے وقت اپنے پاؤں گھسیٹ کر چلتی ہے، ایسی عورت بہت دکھی ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں چلنے والی پرابلم سے پریشان رہتی ہے۔ انہیں ایک اچھے جیون ساتھی کی تلاش ہوتی ہے جو ان کی زندگی کا سہارا بن سکے۔ جو عورت تیز تیز چلتی ہے، ایسی عورت کو صرف ایک چیز سے مطلب ہوتا ہے، وہ بہت ہی کم بولنے والی ہوتی ہے۔ ایسی لڑکیاں یہ پرواہ نہیں کرتی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے رہیں،
وہ بس اپنے کام سے مطلب رکھتی ہے۔